ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے محمدی روحانی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، پاکی بیان کرتا ہوں پاک پروردگار کی جو قلوب میں انوارات منتقل کرنے والا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبت الہی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ محبت الہی کے لیے لطائف کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ عالم امر میں لطائف قلب کیا چیز ہے؟ عالم خلق میں ظاہری حکومتیں کام کر رہی ہیں اور عالم امر میں کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہ اس موضوعات پر گفتگو جاری ہے جس پہ لطیفہ قلب کے اوپر بات چیت کر رہا ہوں۔ یہ میری بات کرنے کا مقصد صرف دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، دلوں میں اللہ کے انوارات کو پیدا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ایک ایسی معراج ہے اللہ کی محبت کی۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں مولا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ وہ وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں صرف مولا آپ کا سامنا چاہتا ہوں کہ میدان حشر میں اللہ کا دیدار، اللہ تعالی کی محبت والوں کو رب کا دیدار ملے گا۔ اور وہ کہاں ملے گا؟ میدان حشر میں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں دیدار جیسی نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت اور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ذکر اللہ ہی ایسی چیز ہے
جس میں چین اور اطمینان ہے، اور اس اطمینان کو حاصل کرنے کا طریقہ معین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور نعمتوں کا مراقبہ اور کسی صاحب تحقیق کو، صاحب تصرف کو، صاحب اجازت کو، صاحب حال کو، صاحب امر کو اپنا رابر بنا لیا جائے، اپنا رہنما مان لیا جائے، اور اس کے سائے عاطفت میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر دو۔ بس یہی سایہ جو ہوگا، یہی صحبت اور یہی مجلس صاحب امر کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحات ہوں گے، یہی چین ہے اور یہی زندگی ہے، اور یہی سبب بنے گا مولا کے دیدار کا۔ اللہ کے دیدار کے طالب بنو، اللہ کی طلب اپنے دل کے اندر رکھو۔ دنیا کی ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، سوا اللہ کے اس مالک سے تعلق کو جوڑ لو جو عرش رحمان کا رب ہے۔ انسان نہ اپنے مادہ سے افضل بنتا ہے، نہ اپنی صورت سے افضل بنتا ہے، نہ اپنے لباس سے افضل بنتا ہے، نہ اپنے عہدہ سے افضل بنتا ہے، نہ اپنے خاندان سے افضل بنتا ہے، نہ اپنی دولت سے افضل بنتا ہے۔ ہاں اگر افضل بنتا ہے تو اپنے دل سے افضل بنتا ہے، اپنے دل سے اعلیٰ و عرفہ بنتا ہے، اپنے دل کی منازل کو طے کر کے عظیم سے عظیم تر ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم سے عظیم تر کب ہوتا ہے، کب افضل بنتا ہے؟ جب دل عرش رحمان بن جائے، جب دل عرش رحمان بن جائے، اللہ پاک پروردگار کی آراج گاہ بن جائے، اس دل میں اللہ کے انوارات کا گزر ہو جائے تو یہ دل عرش رحمان بن جاتا ہے۔ یہ دل نہیں رہتا بظاہر گوشت کا لوتھڑا۔ جب اللہ تعالیٰ کی انوارات کی تجلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تجلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی تجلیاں اس پر آنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر اتر جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب یہ حقیقی انسان بن گیا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی معرفت کا پتہ چل گیا ہے، اپنے رب کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ عافیت کہاں ہے، سکون کہاں ہے؟ لطیفہ قلب پہ بات کر رہا ہوں عالم امر میں سے۔ عافیت کہاں ہے، سکون کہاں ہے؟ دولت میں سکون ہے، جائیداد میں سکون ہے، کاروبار میں سکون ہے، کھیتی باڑی میں سکون ہے، بیوی بچوں کے اندر سکون ہے، بہت بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہونے میں سکون ہے۔ نہیں، ان چیزوں میں سکون بالکل نہیں رکھا ہوا۔ اگر اس میں سکون ہو تو میں نے کئی مالدار اربوں پتی دیکھے ہیں جو رات کو کئی گولیاں کھا کے نیند کی التجا کرتے ہیں، لیکن انہیں بے سکونی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ساری دولتیں نیچے ہیں، لیکن سکون کا نہیں ملتا۔ اور عافیت کس کو کہتے ہیں؟ عافیت دل اور دماغ اور جسم کے سکون کو کہتے ہیں، اور یہ سکون اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سکون اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور یہ دولت، یہ سکون اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے۔ اس سکون اور عافیت کو کسی پیسے سے آپ نہیں خرید سکتے۔ عافیت کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا عافیت اور سکون۔ یاد رکھ لیجئے، ساری دنیا تمہاری خیر خائی میں لگ جائے، تمہیں عافیت اور سکون نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ ہی سکون دینے والا، اللہ ہی عافیت دینے والا ہے، اور اللہ کے بغیر کام نہیں بنتا۔ عالم امر میں لطیفہ قلب بیان کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے، سب سے آخر میں اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دلوں کو تزکیہ کرنے کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے، دلوں کو آئینہ بنا کے اس میں توحید اتارنے کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی. جسم کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، دلوں کو سیدھا کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مقدر والے دل سیدھے ہوتے ہیں، ازلی سعید دل سیدھے ہوتے ہیں. جن دلوں کے اندر رکھنا ہے، جن دلوں میں کھوٹ ہے، جن دلوں میں نفاق ہے، جن دلوں میں منافقت ہے، جن دلوں میں عظمت الہی اور جن دلوں میں عظمت مصطفیٰ کریم نہیں، وہ ازل سے ہی بدبخت ہیں. اور جو ازل سے سعید دل ہیں ان کے اندر یہ انوارات اترتے ہیں. سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی انبیاء و مرسلین نے. سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا. اس لیے دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جائے تو آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، دل پاک ہو جائے تو زبان پاک ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جائے تو ارادے پاک ہو جاتے ہیں، دل پاک ہو جائے تو سوچیں پاک ہو جاتی ہیں، جسم بدل جاتے ہیں اور دل عرش الہی کی عبادتگاہ بن جاتے ہیں. دلوں کی تطہیر کے لیے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو پیغام حق دیا. دل بدل جائے تو انسان بدل جاتے ہیں اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت و تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، دن بدل جاتے ہیں، پیمانے اور ساقی بدل جاتے ہیں، نئے خوار بدل جاتے ہیں، نئے خانے بدل جاتے ہیں. ارے اور تو اور پیرے مغاں بدل جاتے ہیں. جب دل بدل جاتے ہیں تو اللہ مل جاتا ہے، جب دل بدل جاتے ہیں تو معرفت مل جاتی ہے، جب دل بدل جاتے ہیں تو اللہ والے بن جاتے ہیں. دلوں کو بدلنا ہے، دلوں کو بدلنا ہے میرے دوستو. دل بدل گئے تو دنیا بدل گئی. اگر دلوں کے اندر ہی کدورت ہے، دلوں کے اندر ہی نفرتیں ہیں، دلوں کے اندر نفرتوں کے بیج ہیں، دل اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، نماز کی فکر نہیں، حلال اور حرام کی فکر نہیں، حق اور باطل کی فکر نہیں، اور وہ دل کیسے بدلیں گے؟ قرآن کریم نے دل کی اہمیت پہ زور دیا ہے. میں لطائف امر میں لطیفہ قلب کی بات کر رہا ہوں، عالم خلق آپ کو بتائے. لطائف امر میں آج 24واں تقریباً بیان ہے کہ لطیفہ قلب، اللہ کی محبت کیا چیز ہے. تو دل کی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی آخری لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کئی بار دل کا ذکر کیا، اس کی اہمیت کے متعلق بتایا، اس کی فضیلت کے متعلق بتایا، اس کی حفاظت عن الوساوس اور اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے اندر، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیفیت اور حالت کا بیان اللہ نے جاری فرمایا. مومن دلوں کے بارے میں، کافر دلوں کے بارے میں، اچھے دلوں کے بارے میں، برے دلوں کے بارے میں، سخت دلوں کے بارے میں، اور انواع قلوب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا. اس دل کی اہمیت ہے بڑی، اور اس کی اصلاح کے لیے ہی انسان کو صاحبان امر کے پاس جانا پڑتا ہے، صاحبان علوم و معرفت کے پاس جانا پڑتا ہے، جو اس کے اوپر جنہوں نے اپنے قلب کی اصلاح کی ہو. تو وہ کوئی ایک آدھ مجلس کے ساتھ نہیں بدلتا، ایک آدھ نشست کے ساتھ نہیں بدلتا. لگاتار آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کو جو ہے بھٹی میں جو ہے ڈالنا پڑتا ہے، اور اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، پھر جا کے قلب جو ہے جا کے بنتا ہے. تو قرآن کریم نے سخت دلوں کے بارے میں بھی، برے دلوں کے بارے میں بھی، اچھے دلوں کے بارے میں بھی چیز کی بتائی ہے، ہمیں آگاہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر برے دلوں کا ذکر کیا، زن آلود دلوں کا ذکر کیا، گناہ آلود دلوں کا ذکر کیا، ٹہنے دلوں کا ذکر کیا،
نہ سوچنے والے دلوں کا ذکر کیا، مہر لگے ہوئے دلوں کا ذکر کیا، اندھے دلوں کا، نابینا دلوں کا ذکر کیا، بہرے کانوں کے ساتھ ان کے نابینا دلوں کا ذکر کیا، ایمان سے محرومی والے دلوں کا ذکر کیا، متکبر دلوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے واضح کر دیا کہ یہ برے دل ہیں، اچھے دلوں کا ذکر کیا، دانشمند دلوں کا ذکر کیا، لرز اٹھنے والے دلوں کا تذکرہ کیا، رونے والے قلوب کا ذکر کیا، مطمئن قلوب کا اللہ نے ذکر کیا، کانپ اٹھنے والے دلوں کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، امن و سلامتی والے دلوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ایمان سے منور دلوں کا اللہ نے ذکر کیا، اس طرح 9 جو ہے مغبوط دلوں کا ذکر کیا، اور اس طرح 6 وہ مطمئن قلوب اور انعام یافتہ قلوب کا قرآن نے ذکر کر کے اچھے اور برے دل قلوب کے ذریعے اچھے اور برے انسانوں کی تمیز کو واضح کر کے بتا دیا۔ لطائف امر میں لطیفہ قلب پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو موضوع بتاتا ہوں کہ وہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا۔ تو سخت دل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قصب کو ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فی الحجارہ۔ کس دل کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے؟ اس دل کے بارے میں جس پہ انسان ذکر نہیں کرتا، جس کی اصلاح نہیں کرتا، جس کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس دل کو اور سے اور سخت بنا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں سے اس طرح ہے جیسے ایک قلب وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی اللہ کی 2 انگلیاں انسان کے قلب میں ہیں، داخل ہیں، اور اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی دعا ہے، کیا دعا فرمائی؟ اللہم صرف القلوب صرفنا قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے ساتھ پھیر دے، اپنی رضا کے اندر بدل دے، ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں داخل کر۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے اپنی اطاعت کے لیے، اپنی رضا کے لیے۔ تو کیا آیا ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے؟ دعا تو صرف یہی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں دولت دے دے، پیسہ دے دے، اولاد دے دے، تجارت دے دے۔ دلوں کو پھیرنے کی، بدلنے کی بھی میرے دوستو دعا مانگا کریں۔ سخت دل ثم قسد قلوبکم من بعد ذلک فہی الحجارہ، یہ دل جو ہیں بہت سخت ہیں، اتنے دل سخت ہو گئے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد ثم قسد قلوبکم من بعد ذلک فہی الحجارہ، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کے آثار دیکھنے کے بعد اتنے دل سخت ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں حق بات کو۔ ثم قسد قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، فہی الحجارہ او اشد قسوہ، اور پتھروں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ میں یہاں آپ کو کہوں، کچھ پتھر بھی ایسے ہیں جن سے پانی نکل پڑتا ہے، چشمے ابل پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ بہت سے پتھر ایسے ہیں، پہاڑ ایسے ہیں، جب اس کے پاس جا کے قلبی ذاکرین ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی جھومنے لگ پڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا انسانوں کے دلوں پر کہ ان کے سامنے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری مقرب نبی بھی آ کے اللہ کی دعوت دیتے رہے، دلوں کو پھیرنے کی بات کرتے رہے، اس الہ کی بات کرتے رہے جو وحدہ لا شریک ہے، لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا۔ آپ کے زمانے میں وہ دل موجود تھے جو آپ کی بات کا انکار کرتے تھے، اور آپ کے بعد وہ دل بھی موجود تھے جو آپ کے اصحاب کا انکار کرتے تھے، آپ کے بعد وہ قلوب بھی موجود تھے جو آپ کے اولیاء کا انکار کرتے تھے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ قلوب رہیں گے، اور وہ قلوب بھی رہیں گے جو پہلی دعوت پہ حق کو قبول کر لیں گے، اللہ کی پہچان والے قلوب بن جائیں گے، اللہ کی معرفت والے قلوب بن جائیں گے، اللہ کی محبت والے قلوب بن جائیں گے۔
تو ان پتھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے. لیکن اے انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے کامتا نہیں. اے انسان تیرا دل اتنا سخت ہے, تیرا رشتہ دار تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے مجھے معاف کر دے, لیکن تو معاف نہیں کرتا. تیری بیوی ہاتھ باندھ کے معافی مانگتی ہے لیکن تو اسے طلاق دیتا ہے. تیرے رشتہ دار معافیاں مانگتے ہیں, تو انہیں معاف نہیں کرتا بلکہ بدلہ لیتا ہے, قتل کرتا ہے, خون انسانی کو بہاتا ہے, قتل و غارت جو ہے زمین پہ فساد برپا کرتا ہے, لیکن تیرا دل نرم نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے میں مومن ہوں, پھر کہتا ہے میں ایمان والا ہوں, پھر کہتا ہے میں کلمے والا ہوں, پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں. کیسا عاشق رسول ہے کہ تیرا دل نرم نہیں ہو رہا, تیرے دل میں نرمی نہیں آ رہی. تجھ سے وہ پتھر بہتر ہیں جو رو پڑتے ہیں, جو کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. ان پتھروں کے اندر بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے رونا اور گڑ گڑانا اور عاجزی و انکساری. لیکن یہ بگڑے ہوئے انسان کا دل نرم نہیں ہوتا. تو ہم نے دلوں کو بیدار کرنا ہے, دلوں کو بنانا ہے. تو میں نے پہلے دل کی بات کی, سخت دل, جس کا اللہ نے سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 73 میں تذکرہ کیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی الحجارہ. سخت دل ہو گے تم لوگ, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں نہیں نرمی اختیار کرتے اللہ کے لیے, کیوں نہیں عاجزی اختیار کرتے اللہ کے لیے, کیوں تکبر کو اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے لیے. اپنے دلوں کو نرم کر لو. پھر دوسرے ذکر کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, کلا بغان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. جو دل جن کے ایمانوں میں کھوٹ ہے, جن کے دلوں میں اللہ کی طلب نہیں, اللہ کی محبت نہیں, اللہ کی جستجو نہیں, اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتے, قرآن کہتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے جب زنگ چڑھ جائے تو انسان ظاہری لوہے کو بھی کباڑ میں بیچ دیتا ہے, اس کی اہمیت نہیں رہتی. ظاہری لوہے سے جو انسان فائدہ حاصل کرتا ہے تو پھر زنگ لگے قلوب کیسے فائدہ دیں گے, وہ زندگیوں میں کیسے انقلاب لے کے آئیں گے, کس طرح بدلیں گے. ان کی پھر اپنی ایک ترتیب ہے, ایک ماہیت ہے ان کو بدلنے کے لیے. تو انسان اس کے دل پہ زنگ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ برے اعمال کا رنگ چڑھتا ہے, برائی کرتا ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے, اور پھر وہ گناہ کرتا کرتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, ڈر جاتا ہے, استغفار کر لیتا ہے تو دل سے گناہ کا نقطہ دور ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو نقطہ بھی بڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. یہی ہے وہ رانا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میرے آقا, فرماتے ہیں یہی ہے وہ رانا جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ انسان کے اعمال اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ سیاہ ہو جاتے ہیں. دلوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, لطیفہ قلب میں عالم امر کے لطیفہ قلب پہ گفتگو کر رہا ہوں. تو میں نے دوسرا آپ کے سامنے ذکر بیان کیا, دوسرا دل بیان کیا, زنگ آلود دل. پہلا کیا تھا سخت دل, ثم قست قلوبہم, سخت دل, کلا بل ران علی قلوبہم, زنگ آلود دل. دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور تیسرے نمبر پہ گناہ آلود دل, گناہوں سے بھرا ہوا دل جس میں صرف گناہ ہی آتے ہیں, نیکیاں نازل نہیں ہونے دیتا, روک دیتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس علاقے کی ماہیت بدل جاتی ہے. جس گھر میں گناہ کرتا ہے, زنا, شراب, سود, لواطت, برے فعل, اس گھر پہ رحمتیں آنی رک جاتی ہیں. رحمتوں کا نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہے, اوپر سے نیچے کی طرف ہے رحمتوں کا نزول. ذرا سی پرابلم آ جائے تو آپ کے سیل کے اندر جتنی بھی وائی فائی اڑ جاتی ہیں, کیونکہ سسٹم خراب ہو گیا. معاشرے میں انسان جب سسٹم کو خراب کرتا ہے برسنے والی رحمتیں
وہاں روک دی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں تنگی کیوں آ گئی, غربت کیوں آ گئی, افلاس کیوں آ گیا, بیماریاں کیوں آ گئی. آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے, بہت سی بستیاں زنا کی وجہ سے الٹ دی گئیں, بہت سی بستیوں میں گناہ کی اور زنا کی وجہ سے وائرس آ گئے, بیماریاں آ گئی, ایڈز آ گئے, ہیپاٹائٹس آ گئے, جگر کی بیماریاں آ گئی. گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے رحمتیں رک جاتی ہیں. رحمتوں کا نزول اوپر سے ہے, گناہ نیچے سے جاتے ہیں یا نیکیاں جاتی ہیں. رحمتوں اور نیکیوں کا کراس پڑ جائے معاشرے میں امن آ جاتا ہے, رحمتوں اور بدیوں کا کراس پڑ جائے تو معاشرے پہ ظلم چھا جاتا ہے, معاشرے میں وائرس پھیل جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر گناہوں کی وجہ سے بیماریاں اتنی سخت سے پھیلتی ہیں جس طرح انسان کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑتا ہے. لوگوں توبہ کی طرف مائل ہو جاؤ. گناہ آلود کا ذکر کر رہا ہوں. وَمَن يَكْتُمْ فَإِنَّهُ اسْمٌ كَالْبَوْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے, اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یہاں پر تیسرے دل کی بات کی ہے اللہ نے کہ جو شہادتوں کو چھپاتے ہیں وہ دل گناہ آلود ہے. جرم کو چھپاتے ہیں, گواہی کو چھپاتے ہیں, سچ گواہی نہیں دیتے اپنے رشتہ دار کی وجہ سے, اپنے تعلق کی وجہ سے اور اپنے رشتوں کی بنیاد پر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. لوگوں اس زمین کے لیے, مال کے لیے, دولت کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا چھوڑ دو. معاشرے میں بے انصافی عروج پکڑ جائے گی جب جھوٹی گواہی اور جھوٹے گواہ قاضی کے سامنے پیش ہو, عدالتوں میں جا کے پیش ہو, جھوٹے کاغذ بنا کر عدالتوں میں پیش ہونے شروع ہو جائیں. معاشرے میں انصاف کہاں ملے گا؟ جج نے تو آپ کی گواہی پہ, آپ کی ونڈس پہ فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کی جھوٹی گواہی سے کوئی تختہ دار پہ چڑھ جائے, کسی کو 20 سال سزا ہو جائے, کسی کو 10 سال سزا ہو جائے, کسی کو سزائے موت ہو جائے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ جھوٹی گواہیاں, ان کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے. یہ گناہ آلود دل ہیں جو جھوٹی گواہی چھپاتے ہیں اور جرائم پہ پردہ ڈال جاتے ہیں, اور یہ اللہ سے دوری والے دل ہیں. یہ تیسرے دل کی میں نے کیفیت آپ کو بتائی, اور جسم میں دل کی حیثیت ہے, اس کا ایک مقام اور رتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی آدم کے بدن میں ایک بوٹی ایسی ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو وہ بوٹی کیا ہے, وہ دل ہے. رواہ مسلم و بخاری کی حدیث ہے کہ یہ دل گناہ گار ہونے سے اس دل کو مسخ کر دیا جاتا ہے. تو تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو اس سخت دل کے بارے میں بتایا. تو ہمارے قلوب اچھے اور برے, لطائف امر میں لطیف قلب پہ گفتگو جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو سیدھا کر دے اور رائے مستقیم پر گامزن کر دے اور حق اور باطل کی تمیز عطا فرما دے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سلسلہ کو جاری رکھا جائے گا. اگلے پروگرام کے اندر اس کا بقیہ پروگرام بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اعلان بھی سماعت کر لیں. 21ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ مجلس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور 8ویں دستار بندی دستار فضیلت کا پروگرام انشاءاللہ تعالی کل ہفتہ, بروز ہفتہ جو کل آنے والا ہے, بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب اور عشاء شروع ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. لنگر شریف کا بہترین اہتمام ہے. جن بچوں نے, طلباء نے اسناد حاصل کی ان کو اسناد دی جائیں گی, گولڈ میڈل دیے جائیں گے اور دیگر انعامات تقسیم کیے جائیں گے. جن بچیوں نے گجرانوالہ کے اندر حفظ قرآن مکمل کیا اس برانچ میں, ان کے والد یا بھائی آئیں گے, وہ ان کی سند لیں گے. کل آپ بھرپور شرکت کیجئے اپنے اس دستار بندی کے, اپنے اس پروگرام کے اندر آئیے, اپنے ساتھیوں کو بلائیے. لنگر شریف کا اہتمام ہے, یہیں پہ آپ لنگر تناول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل صالح عطا فرمائے. آمین.